بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت حضر اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی، اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس کو حضرت اسماعیل کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک و شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق نے عیس سے کہا کہ آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیس اپنا تیر و کمان لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا، اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا تو وہ تم کو دعا کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو آنکھوں سے معذور تھے، بولے کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا عیس لایا ہے۔ فرمانے لگے ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا کہ یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عیس شکار سے واپس آئے اور کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے حیلہ بنا کر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس سے کہا کہ عیس علیہ السلام تیری دعا تیرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا یعقوب علیہ السلام کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا
کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسی کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیسی کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے وہ اسی استنبول میں کہتے ہیں۔ چونکہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف سے ہے اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا عیسی علیہ السلام مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے اور اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی، اور تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں مت رہو، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کی نعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا اور وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیسی کے ہوا، اور یہ پورا حال تورات میں بھی مرقوم ہے، پس دونوں ناموں کی وجہ سے تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی و تشفیع بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو، اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ کے ماموں کے بیٹیاں تھیں، ایک نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیعت دو، اور یہی وصیت بھی میرے بابا کی تھی کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب کی سن کر ان کے ماموں نے کہا تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جبکہ مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو جس کا نام لیا تھا کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی سے شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں گے تو لوگ ہم پر طعنہ کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیعت دیا ہے۔
یہ بڑے عیب کی بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو 7 برس تک بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنا ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ اور یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت دونوں بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے، چونکہ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور اس کے بعد قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ اور 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم سے لے کر تا نزول توریت تک تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ حق تعالی سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ پس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب و دیگر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن کے 6 بیٹے تولد ہوئے، اور ان کے نام یہ ہیں: روئی، شمعون، لیوی، یہود، اسخار، زبولو، اور یہ نام تورات میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر شک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور ان کا رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد بی بی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت ونسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی محترمہ والدہ صاحبہ کو دیکھے اور ان کی خدمت میں مشرف ہوں۔ پس یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سا دے کر دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا، اور حضرت یعقوب اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے۔ اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز عداوت غصہ عیس کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیس میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، اور راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ یہ عیس کا ایک غلام تھا، اور اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آتے تھے۔ جب بکریوں کے ساربان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کا جواب میں کہا کہ یہ عیسیٰ کا غلام یعقوب جو ملک شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعقوب کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا کہ عیسیٰ کا یعقوب کا غلام نہیں بلکہ وہ اس کا بھائی ہے، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔
उस बात को सुनकर सब लोग कहने लगे, हज़रत याकूब तो मुल्क शाम में ही यही कहते थे कि मैं ईस का ग़ुलाम हूँ। हज़रत याकूब ने दूर से देखा कि ईस बहुत ही आबदीदा हो रहे हैं और नहायत अफसोस कर रहे हैं, तो हज़रत याकूब अपने काफ़िले से अलग होकर ईस से बगलगीर हुए और गोद में ले लिया। दोनों भाई ज़ारो ज़ार खूब रोए। इन वजूहात के सबब आज यही मुनज़्ज़ल कर ली कि फिर दूसरे दिन घर में तशरीफ़ लाए और तकरीबन 1 साल गुज़रने के बाद बीबी राहील से एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम बुनियामीन रखा। बाद तौलद होने के उसकी माँ ने इंतकाल फरमाया और बीबी लिया ने बुनियामीन की परवरिश की। लिया अपने बेटों को यूसुफ से ज़्यादा प्यार करती थी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे पैदा होने के बाद हक़ ताला ने पैगम्बरी अनायत फरमाई। तब किनान में बहुत मखलूक खुदा पर ईमान लाई और उन लोगों ने हदायत पाई, और जब ईस को उनकी पैगम्बरी की दलील पहुंची तो उनको भी यकीन हो गया। फिर उनको एक जगह रहने का इत्फाक नहीं हुआ और ईस ने कहा कि भाई मुझे यहाँ एक मुद्दत गुजरी और हनूज़ गरीब ही रहा हूँ और तुम भी कुछ रोज़ से मेरे साथ उसी जगह रहे। अब तुम यहाँ लदोपाश इख्तियार करो और तुम उस सरज़मीन के पैगम्बर भी हो और मैं किसी दूसरी जगह पर जाकर रहूँगा। रवायत है कि हज़रत ईस यहाँ से रुखसत होकर उस जगह जा पहुँचे जिस जगह को अब रूम कहते हैं, और रूम उनके बेटे का नाम भी था और बस्ती भी उसके नाम से आबाद हुई थी। उसी वास्ते उस जगह को रूम कहते हैं। और वहीं जाकर उन्होंने इंतकाल फरमाया और जितनी औलादें उनकी थी वो सब के सब वही रहीं और उनकी औलाद की बहुत कसरत हुई। और एक रवायत में है कि ईस की औलादों में सिवाय हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कोई दूसरा नबी नहीं हुआ और बाकी पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हुए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह वाक़या आपके सामने पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।